اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کا پیار اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر، یہ لازم و ملزوم ہے، ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی ہماری پوری ٹرانسمیشن، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ ہی موسوم رہی۔ ناظرین کرام، کچھ اشعار ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، اور آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہے تو وہاں پر زلیخا کی ان سہیلیوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، لواحی زلیخا لا رعینا جبینہ لا اثرنا بقطع القلوب علی الید۔ زلیخا کی سہیلیاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیوں کے بجائے کلیجوں کو کاٹ لیتی۔ کیا خوبصورت عشق ہے۔ لواحی زلیخا لا رعینا جبینہ لآثرنا بقطع القلوب علی الید۔ اسی طرح سے آپ فرماتی ہیں، اور کیا خوب فرماتی ہیں ناظرین، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، رات زیادہ ہو گئی تھی۔ آپ جب تشریف لائے حجرہ مبارک میں تو آپ نے ارشاد فرمایا، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ ایک میرا سورج ہے اور ایک دنیا والوں کا سورج ہے، لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ اب وہ کیسے؟ فشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ کیا محبت ہے، کیا پیار ہے۔ ناظرین کرام، اسی محبت اور پیار کے رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے مجھے بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اور بھی زیادہ طمانینت محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے کہ سحر میں ہمارے ساتھ موجود تھے، سحر کی ٹرانسمیشن میں، اسی طرح افطار میں بھی اپنی محبتوں، اپنے پیار کے ساتھ ہمارے درمیان وہ ہستی موجود ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب میں بہت بہتر بنایا ہے۔ وہ میں اس لیے کہتا ہوں ناظرین، اور یہ کوئی منہ دیکھی تعریف نہیں ہے، میں تو خود کہتا ہوں کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں ناظرین کہ وہ توفیق ہمیں نہ مل سکی قرآن کو پیار سے پڑھنے کی، قرآن کو دل میں رکھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی، لیکن ان کو یہ توفیق ملی۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں، اور صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا میں قرآن سناتے ہیں جا کر۔ کئی قلوب موم ہو جاتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، جن کو ہم شقی القلب کہتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن سنتے ہیں تو رقیق القلب ہو جاتے ہیں۔ دلوں کی سختی جاتی رہتی ہے، بس صرف کوئی نقطہ نہ لگ جائے ادھر، کیونکہ نقطہ بڑھتے 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 دل پر حاوی ہو جاتا ہے، سیاہ نقطہ۔ یہ اس سیاہ نقطے کو اپنی تلاوت سے، اپنے انداز سے ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ قرآن پڑھنے کا کیا خوب سلیقہ عطا فرمایا ہے،
اور صرف اپنے ہی انداز سے نہیں پڑھتے ماشاءاللہ، بلکہ جو معروف ائمہ کرام ہیں، شیوخ ہیں، ان کی آواز میں بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو ایسا لگے گا کہ شیخ شریم پڑھ رہے ہیں، شیخ عبد الرحمن السدیس پڑھ رہے ہیں، شیخ حذیفی پڑھ رہے ہیں، اور جو دیگر شیخ ابو بکر پڑھ رہے ہیں، تو جتنے بھی وہاں پر ائمہ کرام ہیں، بس آپ آنکھیں بند کر لیجئے، شرط یہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد افطار ٹرانسمیشن جیسی ختم ہوگی، یہ تشریف لے جائیں گے۔ ملیشیا سے تشریف لا رہے ہیں، پہلے آسٹریلیا میں تھے، پھر ملیشیا گئے، ملیشیا سے بھی پاکستان تشریف لائیں، پھر ان کو دبئی جانا ہے، وہاں پر یہ تراویح پڑھائیں گے۔ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میں ان سے بہت عقیدت رکھتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، اور میرا اور ان کا محبت کا رشتہ اللہ کی کتاب کی وجہ سے ہے۔ ہمارے درمیان محبت کی بنیاد وہ کتاب بلاغت ہے، جس میں سوائے محبت کے کچھ ہے ہی نہیں۔ کوئی اسے پڑھ کے تو دیکھے، اس میں تو پیار ہی پیار ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اس میں تو محبت ہی محبت ہے۔ تو اسی کتاب یعنی کتاب بلاغت کی وجہ سے ہمارے تعلق کی مضبوطی ہے، اور یقیناً عالم اسلام کی مضبوطی کی بنیاد بھی یہی کتاب ہے، اللہ کی آخری کتاب، جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لا نبی بعدی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں افطار ٹرانسمیشن میں، آپ کی تمام تر محبتوں کے ساتھ، آپ کے تمام تر پیار کے ساتھ، قاری سعد نعمانی مدنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر؟ احمد اللہ و نشکرہ، سب خیر عافیت۔ ناظرین کرام، ابتدا کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں۔ ایک دو سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں، میں بھی قاری صاحب سے کروں گا، لیکن دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں جناب؟ فضل الرحمان بات کر رہا ہوں مدینہ منورہ سے۔ جناب فضل الرحمان صاحب مدینہ منورہ سے، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، بلکہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں اس وقت۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مجھے ماشاء کسی اللہ۔ ساتھی نے کہا کہ ہمارے بھائی قاری سعد صاحب ہیں اس وقت، تو میں نے ایسی ٹرائی کیا اور اللہ نے میری کال ملا دی۔ تو قاری صاحب مجھے جانتے بھی ہیں، میں ان کے ساتھیوں میں سے ہوں اور ان کے بھائیوں میں سے ہوں۔ آپ سے میں ان کی بات بعد میں کراؤں گا، پہلے آپ ہمارا سلام وہاں پہنچا دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا سلام میں ضرور پہنچا دوں گا۔ جی، قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ ان سے بات کرنا چاہیں گے؟ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا، بارک اللہ فیکم، کیا حال ہے شیخ؟ مرحبا بكم، اخوك فضل الرحمن من المدینہ منورہ من مسجد النبوی۔ حضرت آپ کی آواز سے پہچان گئے، آپ نے جس طرح سلام کیا، میں نے کہا ہمارے بھائی ہیں، بھائی فضل الرحمان العباسی۔ ماشاء اللہ، اہلا وسہلا۔ جی جی، اللہ کا کرم ہے، آپ کیسے ہیں؟ سب خیریت؟ بس مجھے بھی کسی ساتھی نے بتایا کہ آپ ہیں، تو میں نے کہا میں آپ کو سلام کروں اور آپ سے دعا کی درخواست کروں۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم آپ اللہ تھوڑی خیر۔ عربی میں گفتگو کریں نا، ان سے مزہ آ رہا تھا، ذرا تھوڑی سی کہہ رہے ہیں۔ ایک درخواست میں یہ بھی کروں جی جی کہ خدا را جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی اور دیگر حضرات کافی چیزوں میں، سیلاب زدگان اور دوسری چیزوں میں ہمارے پاکستان کے لیے بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں، تو ایک چیز کا مجھے بہت زیادہ ہمیشہ سے ایک دل میں بات رہتی ہے، میں اب سامنے کہہ دیتا ہوں جی جی کہ خدا را ساتھیوں سے یہ بھی اصرار کریں اور بڑوں سے بھی، جو ہمارے ملک کے سربراہان ہیں یا ایسے جو پوسٹوں پر ہیں، ان سے بھی درخواست کریں کہ اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہم سب یقیناً اس میں ہم سب شامل ہیں۔ جی ضرور اور ضرور، یہ بہت ضروری ہے، اور اس میں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان اللہ سے اپنی معافی مانگ لے، اللہ رب العزت سے ہم خیر مانگیں اور اللہ سے عافیت مانگیں، اور ہم سب بھی یہاں بیٹھ کر ہم اپنے ملک کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ میری آمین دعا ہے سب سب کے آمین۔ لیے۔ آپ ذرا عربی میں تو تھوڑی سی بات کر لیں، اچھا لگ رہا تھا سب ناظرین کیف حالکم یا شیخنا؟ شیخ کیف حالکم طیبین؟ نحمد اللہ و نشکر، نحمد اللہ و نشکر، ماشاء اللہ۔ اريد اطلب منكم نعم تفضل۔ إلى تلاوة القرآن من شيخ ماهر المعيقلي وشيخ صلاح البدير. ان شاء الله ان شاء الله سوف اقرأ عليكم ان شاء الله باذن الله. أنا ما اسمع دحين، أنا موجود في الحرم، بس الناس يسمعوا وإن شاء الله انبسطوا. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بارك الله فيكم يا شيخنا، الله يحفظكم، ماشاء اللہ، بارك الله فيكم. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
ناظرین کرام ایک یہاں پر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.